بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا میں جو وما یکرہ فیہا کا حصہ ہے باب کا، اس کو شروع کر رہے ہیں۔ یعنی مفسدات نماز مکمل ہوئے جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور ابھی ہم ان کو شروع کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے، ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو مکروہ اسے کہتے ہیں کہ نماز کو باقی رکھتے ہوئے اس کے اندر کچھ وصف کی کمی آ جائے اور ثواب کے اندر کمی آ جائے۔ پھر مکروہ کی دو قسمیں ہوں گی، تحریمی اور تنزیہی۔ تو اس باب کے اندر اور اس فصل کے اندر خاص طور پہ جو مکروہ تحریمی ہوگا وہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے بارے میں دلیل نقلی ہمارے پاس موجود ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن مجید میں اس کی طرف سے نہیں آئی ہوگی، یا قرآن مجید میں ہوگی تو وہ تو پھر حرام کی طرف چلی جائے گی، اور اگر احادیث واحدہ کے اندر یعنی خبر واحدہ کے اندر ہوگی تو پھر اس کی وجہ سے وہ مکروہ تحریمی ٹھہرے گی، اور جہاں پہ نقلی دلیل نہیں ہوگی تو ویسے یعنی عقلی طور پر وہ چیز نماز کے اندر کرنا ممنوع ہے تو وہ کراہت تنزیہہ کے ساتھ ہوگی، یا جس کو یعنی صحابہ کرام نے یا امت کے بڑے بڑے اولیاء نے اس کو اچھا نہیں سمجھا تو وہ پھر مکروہ تنزیہی کے درجے میں ہو جائے گی۔ تو مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی اس کا بیان انشاءاللہ اس باب کے اندر اس سبق کے اندر ہوگا۔ وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّ أَن يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ سے ہم شروع کریں گے، اور وَلَا بَأْسَ أَن يُصَلِّيَ إِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ تک انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ تو یہ اس مکروہات کے لیے الگ فصل قائم کر دی ہے۔ وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّ أَن يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ، مصلی نمازی کے لیے یعنی مکروہ ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلے۔ تو یہاں سے سب سے پہلا مکروہ، چونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ دیکھی گئی کہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں کہ کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جسم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نماز کے اندر۔ اور یاد رکھیں کہ مکروہ کا ذکر کرنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اصل جو مطلوب ہے نماز کے اندر وہ ہے خشوع اور خضوع، دلی طور پر بھی متوجہ ہونا اور ظاہری طور پر بھی اعضاء کو بھی حرکت نہ دینا اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو اس خشوع و خضوع کو متاثر کرنے والی جو چیز ہوگی وہ مکروہ ہوگی، لہٰذا جسم کے ساتھ اور کپڑوں کے ساتھ کھیلنا یہ سب سے پہلا مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے، اور اگر بہت زیادہ کھیلے گا تو عمل کثیر کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں تو دیکھیں روایت بھی ہے، تو لہٰذا یہ کھیلنا مسلسل یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ ان اللہ تعالی کریہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں جی؟ وذکر منها العبث فی الصلاۃ، اور اس میں 3 چیزوں میں سے ایک نماز کے اندر کھیلنا، اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ روایات کو ہم ترتیب وار دیکھیں گے، فی الحال ہم اس عبارت کو سمجھتے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْعَبَثَ خَارِجَ الصَّلَاةِ حرام، صاحب ہدایہ عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ کپڑوں کے ساتھ اور جسم کے ساتھ ویسے ہی کھیلتے رہنا مجلس کے اندر نماز کے علاوہ بھی حرام ہے۔ حرام تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، لیکن حرام نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت بندہ کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، غیر سنجیدہ معلوم ہوتا ہے، تو خارج نماز میں بھی یہ چیز اچھی نہیں شمار کی جاتی۔ تو نماز کے اندر آپ کا کیا خیال ہے؟ فما ظنک بالصلاۃ، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے نماز کے اندر پھر یہ کتنی بری ہوگی۔ ولا یقلب الحصا، اسی طریقے سے دوسرا مکروہ یہ ہے کہ سجدے کے دوران سامنے اگر کچھ کنکریاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں تو اس کو نہ پلٹے، یعنی کنکریوں کے اوپر سجدہ کرے، وہاں پہ جا کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ کنکریوں کو ادھر ادھر کر رہے نماز میں، تو یہ تو عمل کثیر ہو جائے گا، ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لأنه نوع عبث، اس لیے کہ کنکریوں کو ادھر ادھر کرنا بھی ایک طرح کا گویا کہ کھیل ہے کہ صفائی کر رہا ہے سجدے کی جگہ پہ۔ الا اللہ یمکنہ من السجود، الا یہ کہ اگر وہاں پہ سجدہ کرنا ممکن نہ ہو، بالکل ایسی نوکیلی کنکریاں ہوں، تو فیسویہ مرۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ ایک ہی ہاتھ سے اس کو درست کر لے۔
لقول علیہ السلام مرتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مرتن یا ابا ذر والا فذر، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. اور اسی طریقے سے دع کے الفاظ بھی ہیں کہ ایک مرتبہ تو آپ کنکریوں کو ادھر ادھر کر دیں، برابر کر لیں، لیکن اس کے بعد پھر چھوڑ دیں. والا، اور اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر فذر، اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیں اور ان کے اوپر سجدہ کرنے کی کوشش کریں. وَلِأَنَّ فِي اصلاح صلاته، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ نماز کی اصلاح کے لیے کنکریوں کو ایک دفعہ پھیرنے کی اجازت دی ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں نماز کی درستگی بھی پائی جاتی ہے اور نماز کے مصالح میں سے ہے یہ. تیسرے نمبر پر چلتے ہیں. وَلَا يُفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ، اپنی انگلیوں کو نہ چٹخائے. نماز کے اندر انگلیوں کو چٹخانا اور اس کے جو جوڑوں کے اندر جو آواز نکلتی ہے، انگلی کے جوڑ پہ اگر آپ دبائیں تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں فرقع. یفرقع کا معنی انگلیوں کو چٹخانا. اس کے بارے میں بھی چونکہ نئی وارد ہوئی ہے کہ لا تفرقع اصابعک وانت تصلی، کہ نماز کے دوران آپ اپنی انگلیوں کو مت چٹخائیے. ولا يتخسر، اور تخسر نہ کرے. تخسر کی مختلف تشریح کی گئی ہیں، لیکن یہاں پر جو سب سے راجح تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کولہے، یعنی جو اس طرف جو پہلو ہے، پہلو کے اوپر ہاتھ رکھ کر نماز کے اندر نہ کھڑا ہو، کیونکہ اس سے سستی معلوم ہوتی ہے اور اس سے نماز کے اندر جو ہے وہ مسنون جو طریقہ ہے ہاتھ رکھنے کا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سینے کے ناف کے نیچے باندھنے کا، وہ طریقہ پھر چونکہ چھوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا کولوں کے اوپر اور پہلو کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ نہ کھڑا ہو. وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاسِرَةِ، ادھر جو کوک ہے انسان کی دائیں بائیں کی جو جانب سائیڈ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے یا نہ کھڑا ہو، کیونکہ اس سے سستی بھی ہوتی ہے اور طریقہ مسنون طریقے کو بھی چھوڑنا لازم آتا ہے. لأنه علیہ السلام نہا عن الاختصار فی الصلاۃ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اختصار سے منع فرمایا ہے. اختصار کا یہی مطلب ہے، یعنی کولے کے اوپر یا اپنے جو دائیں بائیں جو پہلو، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دائیں بائیں کی جو کوک ہے گردوں کے بالکل اوپر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا، یہ اس سے منع فرمایا ہے. وَلِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ الْوَضْعِ الْمَسْنُونَ، اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو مسنون طریقہ ہے ہاتھ رکھنے کا اس کو چھوڑنا لازم آتا ہے. چوتھے نمبر پر ہم چلتے ہیں کہ کون سا مکروہ ذکر کیا ہے. وَلَا يَلْتَفِتُ، ادھر ادھر نہ دیکھے. ادھر ادھر نماز کے اندر نہ دیکھے، چونکہ اس سے تو چہرے کو قبلے سے پھیرنا لازم آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو علم المصلی من یناجی ملتفتا، اگر مصلی کو پتہ چل جائے کہ میں کس کے ساتھ اس وقت میں سرگوشی کر رہا ہوں، اللہ کی ذات کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوں، اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا ملتفتا، تو کبھی بھی وہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتا. یہ جو ادھر ادھر متوجہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. وَلَوْ نَظَرَ بِمُؤَخِّرِ عَيْنَيْهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْوِيَ عُنُقَهُ لَا يُكْرَهُ، اگر وہ اپنی چہرے کو قبلے کی طرف رکھے ہوئے جو آنکھوں کی دائیں بائیں کی جو حصہ ہے، آنکھوں کا مؤخر عین کا مطلب آنکھوں کا جو دائیں بائیں کی جو سائیڈ ہے، آنکھوں کی دائیں سائیڈ کو دیکھیں، آنکھ کی دائیں سائیڈ اور بائیں آنکھ کی جو بائیں سائیڈ ہے، اس سے یعنی آنکھوں کے کناروں سے ادھر ادھر اگر دیکھ رہا ہے اور چہرے کو نہیں پھیر رہا، تو یہ یعنی اپنی گردن کو پھیرے بغیر تو یہ مکروہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار نماز کے اندر اپنے صحابہ کی خبرگیری کے لیے اس طریقے سے کیا بھی کرتے تھے. یہ علیہ السلام کان یلاحظ اصحابہ فی صلاتہ بموقع عینیہ، کہ اپنی آنکھوں کی جو ادھر ادھر کے کنارے ہیں ان کناروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ملاحظہ فرما لیتے تھے کہ صحابہ کرام نماز کیسے ادا کر رہے ہیں. وَلَا يُقْعِ وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ، فرماتے ہیں کہ کتے کی چال کتے کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے. اقعاء اس کو کہتے ہیں. کتے کے بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے جو سرین ہے مقعد اس کو زمین پر رکھے اور جو دونوں گوڑے ہیں یعنی زانو ان کو اوپر سینے کے ساتھ ملا دے اور جو ہاتھ ہیں ان کو نیچے بچھا دے زمین پر. تو اس طریقے سے بیٹھنے سے نماز میں منع فرمایا ہے. ولا یفترشو، اور اسی طریقے سے ذراعیہ، اپنے جو دونوں بازو ہیں ان کو پھیلا کر نیچے زمین پر نہ رکھے، زمین پر نیچے بچھا کر نہ رکھے بلکہ ان کو سجدے میں اٹھا کر اوپر رکھے، زمین پر ان کو نہ رکھے.
لقول ابی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ نہانی خلیلی عن ثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دوست نے مجھے منع فرمایا ہے 3 چیزوں سے. نمبر 1 ان انقر نقر الدیک، مرغے کی طرح چونچ لگانا، جیسے کہ سجدے میں گیا فوراً اوپر اٹھ گیا، اس طریقے سے مرغا وہ دانا چگتا ہے، تو اس طریقے سے نہیں بلکہ خوب اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا کرنے کا کہا ہے. وان اقعی اقعاء الکلب، اور مجھے منع فرمایا ہے کہ میں کتے کی طرح بیٹھوں نماز میں. وان افترش افتراش الثعلب، اور مجھے لومڑی کی طرح جو بازو ہیں ان کو نیچے زمین پر پھیلانے اور رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے. والاقعاء، اقعاء کسے کہتے ہیں؟ ان یضع الیتیہ علی الارض، کہ اپنی مقعد کو اور اپنی پیچھے سرین کو، چوتڑ کو وہ زمین پر رکھے. وینصب رکبتیہ نصبا، اور خوب جو اپنے دونوں گھٹنے ہیں ان کو کھڑا کر دے اور سینے کے ساتھ ملا دے. یہی اس کی راجح تشریح ہے. کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں اب تک کے جتنے مکروہات ہیں ان میں دیکھیں لا تفرق اصابعک وانت فی الصلاۃ، یعنی آپ اپنی انگلیوں کو نہ چٹکائیں اگر آپ نماز میں ہیں. اسی طریقے سے جو ابھی ہم نے اقعاء کی تشریح کی ہے تو اس میں ایک اقعاء نماز میں اس طرح بھی تشریح فقہا نے کی ہے کہ اس طریقے سے بیٹھنا، یہ بھی اقعاء میں آتا ہے، یعنی تشہد کے دوران اس طریقے سے بیٹھنا. البتہ دونوں سجدوں کے درمیان میں اگر اس طریقے سے بیٹھتا ہے تو اس کی گنجائش روایات میں ملتی ہے، لیکن پوری نماز میں تشہد کے اندر اس طریقے سے بیٹھنا یہ بھی اقعاء کی ایک تشریح ہے. لیکن صاحب ہدایہ، یہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے یہ تشریح، جبکہ صاحب ہدایہ کے نزدیک جو تشریح ہے وہ آگے ہم بتا دیتے ہیں. ایک اس طریقے سے بیٹھنا بھی، یہ بھی دیکھیں سرین جو ہے وہ نیچے زمین پر رکھی ہوئی ہے اور پاؤں جو ہے وہ دونوں کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ بھی اقعاء میں آتا ہے. اس طریقے سے یہ بھی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ بھی غلط صورتیں ہیں. دیکھیں اس طریقے سے بیٹھنا، اس طریقے سے بیٹھنا اور اس طریقے سے بیٹھنا، یہ سب غلط صورتیں ہیں. اب اس میں دیکھیں یہ والی جو صورت ہے کہ پاؤں بھی دونوں زانوں اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں، سرین کو نیچے لگایا ہوا ہے اور ہاتھ بھی دیکھیں نیچے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہے جی اقعاء قلب. اور کتا کبھی کبھار اس طریقے سے بھی بیٹھتا ہے نا کہ اس کے یہ جو دونوں اگلے جو پاؤں ہوتے ہیں یہ آگے کی طرف اس نے اس طرح رکھے ہوتے ہیں، یہاں پہ ملا کر رکھے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ طریقے درست نہیں ہیں. اور اس روایت میں دیکھیں نماز میں کھیلنے سے جو ممانعت آئی ہے کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم لا اکف شعرا ولا ثوبا، نہ ہی میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں اور نہ ہی میں اپنے بالوں کو سمیٹوں. بالوں کو سمیٹنے سے متعلق بھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو سامنے کنکری ہو سجدے کی جگہ پر تو کیا کروں؟ فرمایا کہ واحدۃ او دع، ایک مرتبہ کر لیں اس کے بعد پھر چھوڑ دیں. اسی طریقے سے دیکھیں لا تفرق اصابعک وانت فی الصلاۃ، نماز میں انگلیاں چٹکانے سے متعلق روایت آ گئی. اور اسی طریقے سے نماز میں کولے پر ہاتھ رکھنے سے متعلق آگے ان یصلی الرجل مختصرا، یعنی مختصرا بھی ہوتا ہے متخصرا بھی ہوتا ہے کہ اپنے کولے کے اوپر ہاتھ رکھے، یعنی دائیں بائیں جو جہاں پہ انسان کے گردے ہیں یا پسلیاں ہیں ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر نماز میں کھڑا ہونا یا بیٹھنا. دائیں بائیں متوجہ ہونے سے متعلق دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاۃ العبد، یہ گوئے کہ شیطان اچکتا ہے اور شیطان جو ہے متوجہ کرتا ہے انسان کو نماز کے اندر. اور آنکھ کے کنارے سے دائیں بائیں دیکھنے سے متعلق دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یلحظ فی الصلاۃ یمینا وشمالا ویلوی عنقه خلف ظهره، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خاصیت ہے کہ وہ تو ان کو پیچھے بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کی جو اتنی بھی کیفیات تھی وہ معلوم ہو جاتی تھی. کتے کی طرح بیٹھنے کی ممانعت دیکھیں کہ اذا رفعت راسک من السجود فلا تقع كما يقع الكلب فلا تقعی كما يقع الكلب، اور ضع یعنی الیتیک بین قدمیک. اور اسی طریقے سے یہ روایت کے اندر دیکھیں اقعاء قلب سے منع فرمایا ہے. کتے کی طرح بیٹھنے کی ممانعت دیکھیں عزت بھی ہے کہ ونہانی عن ثلاث امرنی برکعتي الضحى كل يوم والوتر قبل النوم، 3 چیزوں سے منع فرمایا. ونہانی عن نقرۃ كنقرۃ الدیک واقعاء كاقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب، ادھر ادھر متوجہ ہونا جیسے کہ لومڑی ہوتی ہے، اس میں بھی اس کا ذکر آ گیا. کتے کی طرح بیٹھنے کی جو تشریح ہے وہ دیکھیں دو طرح کی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں قدموں کو کھڑا کرے اور ایڑیوں کو پر بیٹھ جائے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے.
یہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جس کی تصویر آپ کو ہم نے دکھا دی. اور دوسری یہ تفسیر ہے کہ اپنے چوتڑ پر بیٹھے اور اپنے دونوں رانوں کو کھڑا کرے اور اپنے دونوں رانوں کو سینے سے ملائے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے. یہ تفسیر صاحب ہدایہ نے کی ہے اور اس کی جو دلیل ہے وہ نیچے موجود ہے سنن بہقی کے اندر. اب آگے چلتے ہیں اگلے مکروہ کی طرف، وہ یہ کہ ولا یرد السلام بلسانہ، زبان سے بھی سلام نہ کرے. یہ تو مفسدات میں ہے نا، لیکن یہاں پہ چونکہ اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی بات ہو رہی تھی تو ساتھ اس کے اس کو مناسبت سے ذکر کر دیا، ورنہ یہ تو مفسدات میں سے ہے زبان سے سلام کرنا. لأنہ کلام، کیونکہ یہ کلام ہے اور کلام تو نماز کو فاسد کر دے گا. ولا بیدہ، یہ مقصود ہے یہاں پر مکروہات میں کہ نہ ہی ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کا جواب دے، سلوٹ نہ کرے نماز میں کسی کو. لأنہ سلام معنن، کیونکہ معنن یہ بھی تو سلام ہی تو ہے. حتی لو صافحہ بنیت التسلیم، یہاں تک کہ اگر مصافحہ کر لیا سلام کے کرنے کی نیت سے نماز کے اندر تو تفسد صلاۃ، نماز ہی فاسد ہو جائے، کیونکہ عمل کثیر ہو گیا اور گویا کہ یہ عوام الناس کے ساتھ گفتگو کے مشابہ ہو گیا. ولا یتربع الا من عذر، آگے یہ کہ چوکڑی لگا کر یعنی آلتی پالتی مار کر نہ بیٹھے. ایک جیسے کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں نا، کہ ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اندر گھسیڑ کر بیٹھ جانا، تو یہ طریقہ مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے. لأن فیہ ترک سنت القعود، بیٹھنے کی جو سنت ہے نماز کے اندر اس کو چھوڑنا لازم آتا ہے. ولا یعقص شعرہ، اور اسی طریقے سے اپنے بالوں کو، یعنی مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنے بالوں کو اگر زلفیں رکھی ہوئی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کا جوڑا، اس کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ باندھ کر سر کے اوپر چھوڑ دے اور اس طریقے سے وہ نماز پڑھے. اس طریقے سے نماز پڑھنا اس کے لیے مکروہ ہے. نماز کے اندر باندھنے سے تو کراہت ہے نہیں، بلکہ نماز فاسد ہو جائے گی. یہاں مقصود ہے کہ بندھا ہوا ہو سر اس طریقے سے اور پھر نماز پڑھے، تو یہ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے اس طریقے سے. وجہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور اسی طریقے سے یہودیوں کے ساتھ اس کی مشابہت لازم آتی ہے، اس لیے اسے منع فرمایا. وَهُوَ أَن يَجْمَعَ شَعْرَهُ عَلَى هَامَتِهِ، وہ یہ کہ مرد اپنے بالوں کو اپنے اوپر کھوپڑی کے اوپر باندھ کر رکھے، یا اس کو کوئی ہینگر وغیرہ یا کلپ وغیرہ لگا کر کرتا ہے، تو اس طریقے سے کرنا مرد کے لیے مکروہ ہے. وَيَشُدُّهُ بِخَيْطٍ، کسی دھاگے کے ساتھ اس کو باندھ رہا ہے، اور بِسَمْغٍ، یا کسی یعنی چکنی چیز کے ساتھ اس کو وہاں پہ وہ لیپ کر رہا ہے تاکہ وہ جڑ جائے. سمغ ویسے تو گوند کو کہتے ہیں، یا اس طریقے سے چپکنے والی کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ بالوں کو چپکا دیا جائے، لیتلبد، تاکہ وہ اوپر چمک جائیں، تو یہ بھی ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. فقد روی انہ علیہ السلام نہا ان یصلی الرجل وهو معقوس، کہ مرد جو ہے وہ نماز پڑھے اس حال میں کہ اس کے بال اوپر بندھے ہوئے ہوں. ولا یکف ثوبہ، اسی طریقے سے اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹیں. بعض لوگ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر سجدی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، رکوع کی طرف جاتے ہوئے بھی کپڑوں کو سمیٹتے ہیں، پیچھے کبھی قمیص کو درست کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. اگر عمل کثیر ہوا تو نماز فاسد ہے، ویسے اگر عمل قلیل بھی ہو تو یہ مکروہ ہے. لأنہ نوع تجبر، کیونکہ اس میں تھوڑا سا تکبر اور تجبر لازم آتا ہے، تو نماز کے اندر ایسا کرنا نہیں. نماز کے اندر تو عاجزی اور ادب مقصود ہے. ولا یسدل ثوبہ، اس طریقے سے اپنے کپڑے کو سدل نہ کرے، یعنی کپڑے کو سر پہ یا کندھے پہ رکھ کر نیچے لٹکا دینا، رومال ہو یا چادر ہو، اور اس کو دوسرے کندھے کے اوپر نہ ڈالنا، صرف نیچے لٹکائے رکھنا، اس کو سدل کہتے ہیں. اس سے منع فرمایا. لأنہ علیہ السلام نہا عن السدل وهو ان یجعل ثوبہ علی رأسہ وکتفیہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے کپڑے کو اپنے سر پہ یا اپنے کندھے پر رکھے. ثم یرسل اطرافہ من جوانبہ، پھر اس کے جو کپڑے کے دونوں سرے ہیں ان کو اپنے دونوں طرفوں سے لٹکا کر نیچے رکھے. ایسا کرنا درست نہیں ہے. ولا یأکل ولا یشرب، نماز کے اندر کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے. لأنه ليس من اعمال الصلاة، یہ نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے. فإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا، اگر جان بوجھ کر کھا لیا یا بھول کر کھا لیا، فسدت صلاته، نماز ہی فاسد ہو جائے گی. لأنه عمل کثیر، اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے. تو یہاں پہ دیکھیں مفسدات بھی ساتھ ساتھ ذکر ہو رہے ہیں. ویسے اگر تھوڑی بہت اگر چیز کوئی یعنی چنے کے دانے سے چھوٹی اگر منہ کے اندر ہے تو اس کو بھی نہ چباتا پھرے، یا دانتوں کے اندر سے نکل گئی ہے تو اس کو بھی زبان کے اندر نہ پھیرے، یہ مکروہ ہو جائے گا. لیکن اس سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کھانا تو نماز ہی فاسد کر دے گا. وحالت الصلاۃ مذکرۃ، ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر بھول کر کھائے تو پھر تو نماز فاسد نہیں ہونی چاہیے. فرماتے کہ نہیں، نماز کے اندر جب کھڑا ہے تو یہ وہ حالت ہے کہ یہ فی نفس ہی، یہ حالت خود انسان کو یاد دلا دیتی ہے کہ یہ نماز میں ہے، لہذا یہاں پہ بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں. ولا باس بان یکون مقام الامام فی المسجد،
وسجودہ فی الطاق۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام کا جو کھڑا ہونے کا جو جگہ ہے، پاؤں کی جو جگہ ہے، وہ تو مسجد کی حدود کے اندر ہو، اور مسجدوں کے اندر جو محراب بنائے ہوتے ہیں تو امام کا مصلی محراب میں ہو، اور اس کے جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے پاؤں وہ مسجد کے اندر ہوں، اور باقی سجدے کی جگہ اس کی فی الطاق یعنی محراب کے اندر ہو۔ ایسا کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ سارے کا سارا امام اگر وہ محراب کے اندر ہی کھڑا ہوتا ہے، وہیں پہ سجدہ ہے اس کا، تو اس طریقے سے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَقُومَ فِي الطَّاقِ، محراب کے اندر سارے کا سارا جا کر کھڑا بھی ادھر ہی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ادھر کر رہا ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ محراب ہوتا ہے لیکن امام کے کھڑا ہونے کی جگہ وہ مصلی تھوڑا سا اندر مسجد کی حدود میں ہوتا ہے۔ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ صَنِيعَ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس میں کیا وجہ ہے محراب کے اندر امام کھڑا نہ ہو؟ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے طریقے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے امام کو ایک خاص محراب اور ایک ڈبے میں بند کر دیتے ہیں، تو اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نہ کریں۔ من حیث تخصیص الامام بالمکان، کہ امام کے لیے ایک خاص مکان کو خاص کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاق، بخلاف اس کے کہ اس کا جو سجدہ کرنے کی جگہ وہ محراب میں ہو اور کھڑا ہونے کی جگہ وہ مسجد کے اندر ہو، تو پھر وہ مشابہت لازم نہیں آتی۔ ويكره ان يكون الامام وحده على الدكان لما قلنا، یہ بھی مکروہ ہے کہ امام جو ہے وہ دکان یعنی امام کے لیے محراب کے اندر کوئی خاص چبوترا بنا ہوا ہے، کوئی اونچی جگہ بنی ہوئی ہے اور امام وہاں پہ ہے اور عوام پیچھے نیچے کسی جگہ پر ہے، تو اس طریقے سے کرنا بھی، امام اگر اکیلا وہاں چبوترے کے اندر ہے تو اس طرح کرنا بھی مکروہ ہے۔ وَقَضَا عَلَى الْقَلْبِ، اور اس کے برعکس بھی مکروہ ہے کہ امام کہیں نیچے ہے اور عوام ساری کی ساری پیچھے کہیں الگ ایک چبوترے کے اندر وہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہے۔ ظاہر روایہ کے مطابق یہ بھی مکروہ ہے۔ لِأَنَّهُ ازدراء بالامام، اس لیے کہ اس میں امام کو ہلکا یعنی رکھنا ہے، گویا کہ اس کو ہلکا سمجھنا ہے، اس میں ایسا لازم آتا ہے۔ تو البتہ اگر جو چبوترا ہے اس کے اندر امام اگر کھڑا ہے تو امام کے ساتھ اگر کچھ لوگ بھی وہاں پہ ایک صف میں ہیں تو پھر تو مکروہ نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے کہ امام اور لوگ سب کچھ چبوترے کے اندر ہیں اور کچھ نیچے ہیں۔ لیکن اگر صرف امام وہاں پہ ایک ڈبے کے اندر بند کیا ہوا ہے تو یہ بھی وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ درست نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کو یہاں پہ روکتے ہیں، ہم کچھ احادیث اس سبق سے متعلق دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جی اشارے سے بھی سلام کی جو ممانعت ہے وہ یہاں پہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہتے تھے اور اشارے کے ساتھ بھی ہم نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ پھر بعد میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ علامات تؤمون بایدیکم کانها اذناب خیر شمس، یہ کس طریقے سے تم اشارے کرتے ہو جس طریقے سے گھوڑوں کی دم میں ان کی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ اس طریقے سے نہ کیا کرو، تو پھر جو ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے مردوں کے لیے بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنے سے متعلق یہ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل وهو عاقص شعره، اور اسی طریقے سے صدل سے متعلق روایت یہ ہے جی کہ نہا عن الصدر فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فهو، اس طریقے سے آدمی بغیر کسی عذر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھے تو یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے کوئی وائرس وغیرہ ہو یا فلو ہو، انسان کو ہوا نقصان پہنچاتی ہو یا دھول مٹی نقصان پہنچاتی ہو، تو اگر وہ نماز کے اندر اس عذر کی وجہ سے اگر ماسک وغیرہ لگا لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ صدل کی دوسری صورت ایک ذکر کی جاتی ہے عام طور پر، وہ یہ ہے کہ ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھنا، تو ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھے گا تو وہ کپڑا بھی کبھی کھل جائے گا، نماز کے اندر سطر کھل جائے گا، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ایک کپڑا تو عام طور پہ تو کھلنے کا اندیشہ ہے، تو صدل کی یہ بھی ایک صورت ہے۔ امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونے سے متعلق جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ یکرہ، ابراہیم جو تھے ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کانا یکرہ ان یصلی فی طاق الامام، کہتے ہیں وہ اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ امام کے جو محراب ایک خاص جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اس چیز کو وہ مکروہ قرار دیتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ روایت ہے کہ امام کا اونچی جگہ پر کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے، تو اس طریقے سے یہاں پہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔
یہ روایت ہے جی کہ کسی آدمی کی پیٹھ کو سترا بنانا، کہ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہو، وہ چہرہ اس کا آپ کی طرف نہ ہو، آپ نماز پڑھیں تو چہرہ آپ کی طرف نہ ہو بلکہ اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہو، وہ آدمی بھی قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہو، تو اس کو سترا بنا کر آپ اس کے پیچھے نماز مجبوری کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے صفوں میں آگے لوگ ہوتے ہیں، پیچھے بھی کچھ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے کہیں آپ صحرا کے اندر بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، میں ان کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جس طریقے سے جنازہ ہوتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے پیٹھ کو سترا بنانے سے حضرت نافع فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جو غلام ہوتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی راستہ یا کوئی چیز نہیں ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جس سے وہ سترا بناتے، تو پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ اپنی پیٹھ کو میرے سامنے کریں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ البتہ اگر وہ بندہ بات کر رہا ہو تو مناسب نہیں ہے کہ اس کی باتیں کرنے کے دوران اس کے پیچھے نماز پڑھے، بلکہ وہ اس کو چاہیے کہ اس کو خاموش کرے اور کہے کہ آپ تھوڑا یہاں پہ ٹھہر جائیں، چونکہ آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، آپ یہیں پہ آگے منہ اگلی طرف کو کر کے بیٹھ جائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تو اس طریقے سے کرنا بھی درست ہے۔ تو یہ دیکھیں فرما دیا کہ ولا باس بان یصلی الی ظہر رجل، کسی آدمی کی پیٹھ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قاعدن جو بیٹھا ہوا ہو، یتحدث اگرچہ وہ باتیں کر رہا ہو، لیکن اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو بھی خاموش کرانا چاہیے، اس کو باتوں کے اوپر نہیں لگانا چاہیے، کہیں نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل نہ آ جائے۔ لأن ابن عمر، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربما کان یستتر بنافع، حضرت نافع کو اپنے سامنے کرتے تھے، سترا بناتے تھے، فی بعض اسفاری، اپنے بعض اسفار کے اندر۔ تو یہیں پہ اس سبق کو ہم روک لیتے ہیں، انشاءاللہ نماز کے جو مکروہات مزید ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم اگلے سبق کے اندر ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔